السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور نظام تقوی پر اپنا نظام زندگی استوار کریں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے تحفظ کی تدبیر ہے، اور اس کے بغیر انسانی زندگی غیر محفوظ ہے۔ تقوی کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے وہ عوامل جن سے تقوی حاصل ہوتا ہے، نظام تقوی برپا ہوتا ہے اور تدبیر تقوی عملی ہوتی ہے، ان میں قرآن کریم نے سب سے اہم اور مہم عامل صراط مستقیم کو قرار دیا ہے۔ سورہ انعام میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، اور اس کا نتیجہ یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون۔ اس تقوی کے عامل کے لیے انسان کو صراط مستقیم کی شناخت کی ضرورت ہے، اور شناخت کے بعد صراط مستقیم پر قیام اور زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لیکن صراط مستقیم کے اوپر ایسے آفات خطرات موجود ہیں، جیسے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو مضل ہیں، صراط مستقیم سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، راہزن ہیں۔ صراط مستقیم محفوظ اس اعتبار سے کہ اس کو خطرات درپیش نہ ہو نہیں ہیں، خطرات ہیں، صراط مستقیم سے بہکنے کے خطرات ہیں، صراط مستقیم کی پہچان کے خطرات ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا، انبیاء مبعوث فرمائے، ائمہ منصوب فرمائے، اوصیاء مقرر فرمائے اور علماء مأمور فرمائے ہیں، تاکہ یہ نظام تقوی صراط مستقیم کی بنیاد پر قائم ہو۔ قرآن کریم میں ساتھ ہی جہاں پر صراط کی پیروی کا حکم دیا ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، ساتھ ہی یہ فرمایا ولا تتبعوا السبل، سبل کی پیروی نہیں کرنا۔ سبل جو صراط کے علاوہ راستے ہیں، زندگی کے طریقے اور روشیں جن پر انسان عمل پیرا ہیں، اور متاسفانہ مومنین بھی صراط کے بجائے سبل پر نظر آتے ہیں۔ ہم آج کی نسل کو دیکھیں یا گزشتہ مسلمانوں کی نسلوں کو دیکھیں تو صراط کی کم پیروی کی ہے اور سبل کی زیادہ کی ہے۔ سابقہ نسلیں اگر اس عمل کی مرتکب ہوئی ہیں، اللہ انہیں مغفرت فرمائے، معاف کرے، لیکن موجودہ نسل اس کو صراط کی ہدایت کی ضرورت ہے، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ موجودہ نسل جب تک سابقہ نسل میں، ماضی کی نسل میں تبدیل نہیں ہوتی، اسے ہدایت صراط مستقیم کی چاہیے، رہنمائی چاہیے، شناخت چاہیے، پیروی چاہیے۔
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سبل صراط نما سبل جو صراط مستقیم کے ارد گرد موجود ہیں اور جن پر انسان نکل کھڑا ہوتا ہے اور چل پڑتا ہے، ان سے اجتناب کرے، ان کی پہچان کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے ان سبل کی پہچان کروائی ہے، سبیل طاغوت ہے، سبیل مجرمین ہیں، سبیل مفسدین ہیں، سبیل الغی ہے اور سبیل البین ہے، یعنی نؤمن ببعض و نکفر ببعض۔ سورہ نساء میں آیا 115 میں ایک اور سبل یا ایک اور سبیل کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور اس کے خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جس پر بعض اوقات مومن اور مسلمان موحد انسان چل پڑتا ہے اور اسے اپنا لیتا ہے۔ سورہ مبارکہ نساء میں آیا 115 میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ چند مناسبتوں سے یہ آیا پہلے بھی پیش کی ہے اور بہت ہی اہم آیات میں سے ہے۔ علماء کرام کے مطابق غرر الآیات میں سے ہے، بہت ہی نمایاں و نامدار آیات میں سے ہیں، یا ان آیات میں سے ہیں جو قرآن کریم کی ہدایت کے اصلی خطوط ترسیم کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین اور منشور کے بنیادی ارکان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، وہ شخص جو شقاق اختیار کرے رسول اللہ سے، اختلاف کر کے رسول اللہ کی مخالفت کر کے اور جدا ہو جائے۔ شقاق مخالفت کی بنیاد پر جدائی کو کہتے ہیں۔ پہلے اس کے بارے میں بحث کی ہے مختلف مناسبتوں سے۔ جو بھی رسول اللہ سے مخالفت کرے اور مخالفت کی بنیاد پر اپنا راستہ علیحدہ کر لے، رسول اللہ سے جدا ہو جائے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح، روشن اور مبین اور مبین ہو جانے کے بعد اپنا راستہ رسول اللہ سے علیحدہ کر لے، شقاق اختیار کر لے، انفقاق رسول اللہ سے پیدا کر لے، جدائی اختیار کر لے رسول اللہ سے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ سے علیحدگی اختیار کر کے غیر مومنین کا سبیل، غیر مومنین کا راستہ، غیر مومنین کی روش اور غیر مومنین کا طریقہ اپنا لے اپنی زندگی کے لیے، اس کا حکم یہ ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم بھی اس کے لیے ولی قرار دیں گے جس کو اس نے خود ولی بنایا ہے اپنا۔ یہ ایک ترجمہ ہے مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامہ ظلہ العالی، اس طرح سے اس آیا کا ترجمہ کیا ہے، اور باقی علماء و فقہا نے بھی، بعض نے اس کو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ترجمہ کیا ہے کہ ہم اس کو موڑ دیں گے، پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف یہ خود پھر گیا ہے یا مڑ گیا ہے۔ رسول اللہ سے اختلاف کی بنیاد پر مخالفت کر کے رسول اللہ کی، اور اس نے جدائی اختیار کر لی، جدائی اختیار کر کے غیر المومنین کا راستہ، غیر مومنین کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ اور اس گروہ کا راستہ اپنا لیا ہے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ کام کسی نے کر دیا تو پھر ہم دو ترجمے ہیں، ایک صحیح ہے، دوسرا دقیق تر ہے، ترجمہ زیادہ صحیح ہے۔ ایک یہ کہ ہم اسے موڑ دیں گے، پھیر دیں گے ادھر ہی جدھر وہ پھر گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کا ولی بنا دیں گے اسی کو جس کو اس نے ولی اختیار کیا ہے۔ رسول اللہ کو چھوڑ کر اس نے جدھر رخ کیا ہے اور جسے اپنا ولی اپنایا ہے،
ہم بھی اسی کو اس کا ولی قرار دیں گے، یعنی ہمارے حساب میں بھی اس کا ولی وہی شمار ہوگا جسے اس نے ولی بنا لیا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر یعنی یہ دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی بد اور برا انجام ہے جہنم، اختتام۔ ساعت مصیرہ یعنی زندگی کا یہ انجام، زندگی کا یہ اختتام نہایت برا ہے۔ جس انسان نے رسول اللہ سے جدائی اختیار کی اور غیر مومنین کا راستہ اپنایا۔ خوب، اس آیت کے اندر بنیادی نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ہادی و رہنما ہیں، اور سبیل اللہ اور صراط مستقیم کے رہبر و پیشوا و امام ہیں۔ صراط مستقیم پڑھانے والے، صراط مستقیم دکھانے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے اور صراط مستقیم پر چلانے والے۔ یہ الجھن ہمیشہ موجود ہے، اور میں بھی گفتگو کے دوران ہمیشہ اس طرف دھیان رہتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ الجھنیں جو پہلے سے ذہنوں میں بنی ہوئی ہیں ان کے مد نظر یہ گفتگو کی جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم سے پہلے ہم آشنا ہیں۔ صراط مستقیم لفظ ہمارے ذہنوں میں ہے، اہل علم کے بھی ذہنوں میں ہے، عوام کے بھی ذہنوں میں ہے، علماء، طلباء، سب کے ذہنوں میں صراط مستقیم کا لفظ موجود ہے۔ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے صراط مستقیم کا ذکر، اور قرآن کے آخر تک مسلسل جاری ہے۔ لیکن معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے بالکل اذہان مشوش ہیں کہ کوئی خاص معنی، مشخص معنی صراط مستقیم کا ذہنوں میں موجود نہیں ہے۔ صراط مستقیم کا لفظ، یہ صاد، رے، الف، توئے، یہ ذہن میں ہے ہمارے، لیکن اس سے مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے؟ کم ذہن ایسے ہیں جن کے اندر صراط کا معنی و مفہوم بھی پایا جاتا ہے لفظ کے علاوہ۔ اور تیسری چیز جس سے اذہان مطلقہ خالی ہوتے ہیں وہ ہے مصداق صراط مستقیم کا، عملی زمینی مصداق، اس سے مکمل طور پر اذہان خالی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو قرآن کی تعلیم کا طریقہ ہے وہ طریقہ اتنا ناقص ہے کہ جس میں الفاظ کے علاوہ معانی اور مفاہیم، اور خصوصاً ان معانی و مفاہیم کے عینی و زمینی مصادیق بیان نہیں ہوتے۔ طریقہ تعلیم میں فرضی مثالیں بیان کی جاتی ہیں جن کا عالم حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صراط مستقیم کے لیے کلیات پیش کی جاتی ہیں، جزئی خصوصیات صراط مستقیم کی تدریس نہیں ہوتی، جبکہ صراط مستقیم وہ اہم موضوع ہے قرآن کریم کا اور دینی نصاب کا جو خود ایک مستقل مضمون کی حیثیت رکھتا ہے، خود مستقل ایک سبجیکٹ ہے دین کا صراط مستقیم، اور باقی اس کی تشریح ہے، باقی اس کی تفاسیر ہیں۔ یہ عمل نہیں ہوتا، نہ تفسیر قرآن میں یہ کام احسن طریقے سے ہوتا ہے، اور نہ دینی نصاب پڑھانے میں، نہ تبلیغ کے موقع پر، نہ واعظ کے موقع پر، صرف ذکر بار بار، لفظ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اصطلاح ذہن میں ہمارے قائم ہے۔ صراط مستقیم کا اگر کسی کو کہیں، کوئی نقشہ بنا کے پیش کرے لفظی طور پر، تو وہ خود صراط مستقیم لفظ ہی بنائے گا۔ جیسے خطاط خوبصورت طریقے سے لکھتا ہے، خطاطی کرتا ہے حروف کی، تو ہر مومن بھی خطاطی میں دکھا سکتا ہے صراط مستقیم۔ معنی میں، تفسیر میں، مفہوم میں اور مصداق میں اس کو دشواری ہے، یہ الجھن موجود ہے۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے صراط مستقیم کے متعلق، تو جو سامعین ہیں، سن رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں صراط مستقیم کی کوئی واضح تصویر نہیں ہے، سبیل اللہ کی واضح تصویر نہیں ہے۔ لفظ کے ماورا، لفظ کے علاوہ، لفظ جس چیز سے حکایت کرتا ہے،
جس معنی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اور جس حقیقت تک پہنچانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، وہاں تک لفظ کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، لفظ کا معنی سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ہماری روش تعلیم کی وجہ سے ہے. ہماری روش تعلیم جو فقط لفظی حروف ہیں، لفظیات ہیں، تلفظ ہے، لفاظی ہے اور الفاظ کا ہیر پھیر ہے، اس میں معانی گم ہو گئے ہیں، اس میں معانی مبہم و مجمل ہو گئے ہیں. صراط مستقیم عزیزان، مثلا اہل پاکستان کا صراط مستقیم نہ، صراط کیا ہے؟ صراط وہ آئین، منشور، قانون جس پر زندگی گزارتے ہیں. ابھی صراط مستقیم کا نہیں معنی کر رہا ہوں، صراط کا معنی کر رہا ہوں. ہر قوم کا، ہر نسل کا ایک صراط ہے جس پر اس کی زندگی گزرتی ہے. ہماری زندگی، موجودہ نسل کی زندگی کس اصول پر گزر رہی ہے، کن قوانین، آداب اور کس تہذیب کے اوپر گزر رہی ہے؟ وہ تہذیب ہماری، کلچر ہمارا، آداب و رسومات ہمارے، زندگی کے طور طریقے، اس کو صراط حیات کہتے ہیں. یہ صراط زندگی ہے جس پر زندگی گزر رہی ہے. مثلا ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، تعلقات کی جو بنیادیں ہیں، معیارات ہیں، وہ صراط کہلاتا ہے. ہمارا صراط، اگر ہم قانون پسند لوگ ہوں کہ نہیں ہیں، قانون پاکستانیوں کے مزاج کے اس لیے مضر ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا قانون کو تو مطلقہ برقرار رکھتے ہیں. لیکن اگر قانونی قومیں ہوں، جیسا دنیا میں ہیں کچھ قومیں جو اپنے ملکی قانون پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں، مغربی ممالک میں ان کے لیے SOPs مثلا مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ آپ نے کرونا وبا کے دنوں میں یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اب وہ جو انہوں نے نہیں کرنا، اس کے لیے پولیس نہیں کھڑی کی جاتی فرد کے پاس، بازاروں میں، مارکیٹوں میں ڈنڈے لے کے، جیسے پاکستان میں ہے. کرونا SOPs پر عمل کرانے کے لیے ہندوستان، پاکستان میں پولیس بٹالین روڈوں پہ کھڑی کی جاتی ہے، اور پھر عورت نکلے، مرد نکلے، بوڑھا نکلے، جوان نکلے، بچہ نکلے باہر، اس کو مارتے ہیں بے تحاشا جانوروں کی طرح. اور یہ SOPs پر عمل پیرا قرار ہو رہے ہیں. یعنی یہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، چھتر ہے اور آگے قوم ہے. چونکہ انہیں کہا گیا ہے گھر میں بیٹھے نہ نکلیں، لیکن یہ نہیں بیٹھتے گھر میں. اب کیسے گھر میں بٹھائیں؟ ڈنڈے کے ذریعے. قانون کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، نہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ اور نہ قانون پر عمل کرنے والی قوم. لیکن دیگر ممالک میں ایسے نہیں ہیں. وہ صرف اعلان کر دیتے ہیں میڈیا سے یا جس طریقے سے بھی لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں کہ آج سے قانون یہ ہے کہ دکانیں بند ہوں گی. پھر دکانیں بند کرانے پولیس نہیں آتی، فوج نہیں آتی، رینجرز نہیں آتے، خود دکانیں بند کر دیتے ہیں. کیونکہ قانون بن گیا ہے دکان نہیں کھولنی، اتنے بجے سے اتنے بجے تک دکان کھولنی ہے، اتنے بجے ہی کھلتی ہے. لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے باہر نہیں آنا، نہیں آتے باہر، کسی ضرورت کے لیے بھی باہر نہیں آتے، نہ چھوٹے نہ بڑے، چونکہ قانون نے کہہ دیا ہے کہ باہر نہیں آنا. اسی طرح باقی معاملات ہیں، وہاں قانون پسند ہیں یا قانون کے مطابق لوگوں کی تربیت ہوئی ہے. ہم نہیں ہیں ایسے لوگ. ہمارے لیے قانون کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ ملک کا قانون ہو یا اللہ کا قانون ہو، قانون ہوتا ہی توڑنے کے لیے ہے. ہمارے منطق کے مطابق قانون ہوتا توڑنے کے لیے ہے. لہذا غیر قانونی امور پر غیر قانونی طریقوں سے عمل درآمد کروایا جاتا ہے. ہم پاکستان میں قانون پر تو عمل نہیں کر رہے، ہمارا صراط قانون نہیں ہے. آئین کے ذکر سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار کے طور پر کرتے ہیں. آئین پر نہ حکومت عمل کرتی ہے، نہ حکمران عمل کرتے ہیں، نہ سیاستدان عمل کرتے ہیں، نہ قانون بنانے والے پارلیمنٹیرین عمل کرتے ہیں، نہ سینیٹر عمل کرتے ہیں. سارے سمگلر، چور، عدالتوں نے ان کو کہا ہوا ہے چور، سمگلر، ڈکیت، ڈاکو، یہ قانون بنانے والے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. قانون تو نہیں مانتے یہ لوگ. اور اسی طرح مذہبی طبقہ، وہ بھی قانون اپنے لیے توہین سمجھتا ہے. بعض مذہبی شخصیات نے تو کھل کے اعلان کر دیا ہے کہ جو قانون میرے لیے میرے حق سلب کرے گا، میں اس قانون کو نہیں مانتا. خوب یہ منطق ہے ہماری کہ قانون
کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ پھر ہم زندگی کس کے مطابق گزار رہے ہیں؟ قانون تو عمل نہیں کرتے، جو پاکستان کا قانون ہے، آئین، وہ نہیں ہے ہمارا صراط۔ وہ ایک کتابی مسودہ ہے اور مختلف حوالوں کے لیے مناظروں میں اور جدل میں یا عدالت میں حوالے کے لیے کام آتا ہے۔ زندگی اس کے مطابق کسی کی نہیں گزر رہی، حکمرانوں سمیت، قانون بنانے والوں سمیت۔ اگر آپ حکمرانوں کو دیکھیں، 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، 20 گھنٹے۔ 4 گھنٹے قانون کے مطابق وہ بھی جب سو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان سے قانون ٹوٹتا نہیں ہے، اس وقت یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ورنہ 20 گھنٹے یہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پھر ہماری زندگی کا صراط کیا ہے، منشور کیا ہے؟ ہم کس پر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم تہذیب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، نہ شریعت کے مطابق نہ قانون کے مطابق۔ ہم تہذیب کے فرزند ہیں، تہذیب کے پیروکار ہیں، ہم مومنین تہذیب ہیں۔ تہذیب آبا و اجداد کے بنائے ہوئے زندگی کے طور طریقے، رسم و رواج، وہ سارے ہمارے لیے آئین و قانون کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے اوپر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تہذیب کے بعد دوسری چیز جو زیادہ اتباع کی جاتی ہے، یا کہیں تہذیب سے بھی زیادہ پیروی اس کی جاتی ہے، وہ ہیں خواہشات۔ ہر آدمی کے اندر خواہشات ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اتباع الہوی و اتباع الآباء، سبیل الآباء تہذیب، اور اتباع الہوی جسے قرآن نے کہا ہے، خواہشات کے پیروکار ہیں ہم۔ ہمارا صراط، جس صراط پر ہم جا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ خواہشات اور آباء و اجداد کی بنی ہوئی تہذیب ہے، یہ ہمارا صراط ہے۔ ظاہر ہے یہ مستقیم نہیں ہے، یہ منحرف ہے۔ یہ دونوں چیزیں جن کو ہم نے زندگی کا منشور بنا لیا ہے، جس پر زندگی جس کے مطابق گزارنی ہے، وہ صراط ہے۔ زندگی ہماری خواہشات اور آباء و اجداد کے رسومات کے مطابق گزرتی ہے، اس لیے ہمارا صراط یہ ہے۔ اب اگر ہم زندگی کا یہ منشور تبدیل کریں، آبائی رسومات کو ترک کر دیں اور خواہشات کی پیروی کو چھوڑ دیں، قانون کے پیروکار ہو جائیں، مثلا پاکستان کے قانون کو ماننا شروع کر دیں، تو ہمارا صراط ملک کا آئین ہوگا۔ جیسے دیگر اقوام کے لیے ہے اپنے اپنے ملک کا قانون، ان کا صراط ہے، وہ بھی صراط قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اب ان کا قانون ان کی خواہشات کے عین مطابق ہے، یعنی انہیں کوئی الجھن پیش نہیں آتی قانون پر عمل کرتے ہوئے، چونکہ خواہشات کو باقاعدہ مد نظر رکھ کر قانون بنایا گیا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ صرف خواہشات کو ہی مد نظر رکھ کر قانون بنایا ہے، اس لیے کوئی الجھن عملی طور پر ان لوگوں کو پیش نہیں آتی۔ اللہ کا بنایا ہوا منشور زندگی، جس کے مطابق ہم نے روزمرہ زندگی گزارنی ہے، 24 گھنٹے گزارنے ہیں، صبح کرنی ہے، شام کرنی ہے، کھانا پینا ہے، روابط قائم کرنے ہیں، کسب و کار ہے، تجارت ہے، معاملات ہیں، ان سب کے جو بنیادیں ہیں، اصول ہیں، ان کو صراط کہا جاتا ہے۔ وہ مستقیم اس صورت میں ہے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے انسان کے لیے کہ زندگی ان اصولوں کے مطابق گزارو۔ پس صراط مستقیم کا جب لفظ سنیں یا استعمال کریں، معنی ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، اور وہ معنی کوئی ایسی مبہم چیز نہ ہو، کوئی ایسی گرے چیز نہ ہو جس کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہ ہو، بالکل واضح شفاف۔ صراط مستقیم یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا زندگی کا منشور اور آئین۔ دین کی جو اصطلاح قرآن نے استعمال کیا، اس سے مراد بھی یہی ہے، زندگی کا منشور اور آئین۔ اس الہی آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو دین بھی کہتے ہیں، اسی کو صراط بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے زندگی کے منشور کو چھوڑ دے، آئین کو چھوڑ دے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اپنا لے، آبا و اجداد کا راستہ اپنا لے، وہ کسی دوسری قوم کی تقلید شروع کر دے، جس طرح ہمارا
جو ایک راستہ ہے مغربی تہذیب، سر سید احمد خان نے جو احسان عظیم کیا ہے بر صغیر کے مسلمانوں پر، انہیں اسلام سے، دین سے اجنبی قرار دے کر، بیزار کر کے، اور انہیں عاشق و راغب بنا دیا ہے مغربی تہذیب کا، کہ تمہاری ترقی، تمہارا عروج، تمہاری عظمت، تمہاری عزت، تمہاری فلاح، تمہاری رفاہ، یہ سب مغربی تہذیب کی پیروی میں ہے۔ اور ہم نے نبیوں سے بڑھ کر سر سید کی بات کو قبول کیا ہے۔ کسی قوم نے اپنے زمانے کے نبی کو اتنا اطاعت نہیں کی جتنا بر صغیر کے مسلمانوں نے سر سید کی اطاعت کی ہے۔ علامہ اقبال بھی بر صغیر میں تھے، وہ بھی ایک صراط ہی بتا رہے تھے، لیکن وہ نہ سنا کسی نے اور نہ سمجھا کسی نے، اور نہ کوئی حاضر ہے علامہ اقبال کے بتائے ہوئے صراط کو اپنانے پر۔ علامہ اقبال نے جو صراط بیان کیا وہی ہے جیسے قرآن سبیل اللہ کہتا ہے، وہی ہے جیسے صراط مستقیم کہتا ہے۔ یہ علامہ اقبال جب تشریح کرتے ہیں مسلمان کی زندگی کا منشور، آئین، مقصد، راستہ، تو وہ وہی تطبیق ہو جاتا ہے قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق۔ لیکن ہم عملی طور پر مغربی طرز تہذیب اپنائے ہوئے ہیں، پس ہمارا صراط یہی ہے۔ آپ کی بول چال، گفتگو میں کتنا مغربی تہذیب کی جھلک ہوتی ہے، آپ کے لباس میں، آپ کے گھریلو نظام میں، آپ کے معاملات میں کتنی مغربیت چھائی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے صراط یہ ہے آپ کا۔ نمازیں پڑھو تو بھی صراط المغرب، یورپ کا طرز زندگی آپ کا صراط ہے۔ نماز پڑھو تو بھی، روزہ رکھو تو بھی، چونکہ عملی منشور زندگی کا جس کے مطابق زندگی گزرتی ہے وہ اور تہذیب ہے۔ پس صراط معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے زندگی کا راستہ، زندگی کا طریقہ، زندگی کا منشور، زندگی کا آئین۔ مصداق کے لحاظ سے صراط کا ایک زمینی قابل دید مصداق بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ جس صراط پر آپ عمل پیرا ہیں، خواہ وہ صراط مستقیم ہے، اللہ کا راستہ ہے، طاغوت کا راستہ ہے، مفسدین کا راستہ ہے، مجرمین کا راستہ ہے، کس کا راستہ ہے وہ مصداق بھی ہو۔ مثلا اس وقت سماجی اور سیاسی مصداق صراط کا پاکستان میں مسلمانوں کا جمہوریت ہے۔ جمہوریت کہاں سے نکلی ہے، کس نے بنائی ہے، یہ راستہ کس نے پیش کیا ہے، کس نے انسانوں کو بتایا ہے کہ اپنی سماجی اور اپنی سیاسی بنیاد جمہوریت کی بنیاد پر رکھو؟ یعنی عوام پرستی، عوام کی رائے، عوام کا فیصلہ، عوام کی خواہش، عوام کا رجحان، عوام کا ارادہ۔ جمہوریت کا یہی مطلب ہوتا ہے، عوام کا ارادہ، عوام کا نظام عوام کے اوپر، عوام کی حکومت عوام کے اوپر، عوام کا قانون عوام کے لیے، عوام کا ارادہ عوام کے لیے، یہ جمہوریت ہے۔ یہ تحریف شدہ جمہوریت نہیں ہے جو پاکستان کے مذہبیوں نے تحریف کی ہے یہود کی طرح۔ یہود کی یہ عادت ہے کہ جو چیز اسے دو، پہلے اس کے میں ہیر پھیر کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا نام لیتے ہیں۔ اب یہود کی یہ روش یہاں بھی ہے کہ جو چیز ہمیں ملتی ہے پہلے اس میں رد و بدل کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، پہلے جمہوریت کو اسلام اور قرآن سے نکالتے ہیں، پھر جمہوریت آگے سمجھاتے ہیں۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے عوام کی مرضی، عوام کی رائے، عوام کا فیصلہ، عوام کا قانون عوام کے اوپر۔ خوب یہ صراط ہے آپ کا۔ آپ زندگی میں سیاسی روش آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ آپ ووٹوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھی، آپ ووٹ دیتے ہیں تو بھی، دونوں کا ایک ہی منشور ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ خوب اب بیچ میں صراط مستقیم کہاں گیا؟ صراط مستقیم یعنی اللہ کا ارادہ، اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم بندگان اللہ کے لیے، بندگان خدا کے لیے۔ ارادہ اللہ کا بندگان خدا کے لیے، عباد اللہ کے لیے اللہ کا راستہ، اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم، اللہ کا قانون بندگان خدا کے لیے۔ یہ صراط مستقیم ہے کہ قانون اللہ کا ہے، اس کی پیروی بندوں نے کرنی ہے، اللہ کے بندوں نے کرنی ہے۔ خوب ہم مصداق دیکھیں، اس وقت موجودہ نسل کا صراط کون سا ہے؟
سماجی اور سیاسی بنیاد جمہوریت ہے. خوب جمہوریت صراط مستقیم ہے نہ سبل ہے، سبل میں سے ہے. وہی جس کے بارے میں کہا تھا لا تتبعوا السبل، جس کے بارے میں علامہ خود فرماتے ہیں آپ کو، علامہ اقبال، گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو. گریز از طرز جمہوری، عوام پرستی. یعنی یہ جو علامہ کا شعر ہے یہ آیت قرآن کا ترجمہ ہے. لا تتبع اہواءہم، لا تتبع اہواء الناس، لوگوں کے ارادے اور لوگوں کی مرضیوں کے پیچھے مت چلو، لوگوں کے پیچھے مت چلو، آپ اللہ کے احکام کی اتباع کرو، صراط مستقیم کی. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو. اب ہم لفظ صراط، معنی صراط اور مصداق صراط سے آشنا ہو چکے. صراط زندگی کا راستہ، زندگی کی ڈگر، زندگی کا منشور، زندگی کا آئین، زندگی گزارنے کا طریقہ جس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. سیاسی عام معمول کی زندگی، روزمرہ کی زندگی میں ہمارا آئین ہے تہذیب. مصداق، زمینی مصداق صراط کا آج کی نسل کا تہذیب، آبائی تہذیب اور خواہشات، یہ ہمارا صراط ہے. صراط الہوا، صراط الآبا، صراط الشیاطین، صراط الطاغوت. اور سیاسی سماجی زندگی ہماری، اجتماعی زندگی ہماری، یہ صراط الطاغوت ہے، سبیل الطاغوت ہے. کیوں کہ آپ کا جو نظام ہے، طرز ہے حکومت کی اور ملکی، جس اور عوام جس کے اوپر عمل پیرا ہیں اور خواص جس کی تلقین کرتے ہیں، وہ اللہ کا نظام انسان کی سیاسی اور سماجی زندگی کے لیے نہیں ہے، وہ جمہور کا نظام ہے. جمہور کا نظام ہے، جمہور کے اوپر. خوب ظاہر ہے کہ صراط الجمہور پہ آپ جا رہے ہیں، صراط مستقیم نہیں ہے. اور مستقیم راستہ صرف اللہ کا ہے. باقی صراط، باقی سبل، باقی راستے، جمہور کے راستے یہ قرآن نے بتا دیا ہے. یہ مفسدین کا راستہ جو عنوان قرآن کریم نے ان راستوں کو دیا ہے، تو مصادیق مشخص ہونے چاہیے. مجرمین کا راستہ، مفسدین کا راستہ، طاغوت کا راستہ، غی، سبیل الغی. اور ایک نیا عنوان قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے، یعنی ہماری باس میں نیا، ویسے تو قرآن میں ہے، جو قرآن میں چیز ہے وہ نئی نہیں ہے، وہ ہے سبیل غیر مؤمنین. من یشاقق الرسول، جو بھی رسول اللہ کی مخالفت میں رسول اللہ سے جدا ہو جائے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت، واضح نظام ہدایت کھل جانے کے بعد، روشن ہو جانے کے بعد. ممکن ہے پہلے والی نسلیں یہ کہیں کہ ہمیں تو یہی پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو مولانا نے بتایا ہوا تھا یہ جمہوریت ہی اللہ کا آئین ہے، اسی میں اسلام ہے اور یہی میراث انبیاء ہے اور وحی اسی کے مطابق نازل ہوئی ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے. لیکن آج کی نسل تو یہ نہیں کہہ سکتی، چونکہ آج کی نسل کے لیے ہے من بعد ما تبین لہ الہدی، ان کے لیے ہدایت کھل گئی ہے، روشن ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، آشکارا ہو گئی ہے. جن لوگوں کے لیے ہدایت کا نظام کھلا نہیں، وہ ممکن ہے اس جرم میں جہنم میں نہ جائیں، چونکہ بعد میں ہے نصلیہ جہنم وساءت مصیرا، ہم انہیں جہنم میں بھیجیں گے، پھینکیں گے اور برا انجام ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے تبین لہم الہدی، جن کے لیے ہدایت واضح ہو گئی ہے، پھر بھی راہ رسول پر نہیں آتے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں آتے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے نظام پر نہیں آتے، پھر بھی یا آبا و اجداد کے نظام پر ہیں، اسلاف کے نظام پر ہیں، یا پھر کسی دوسری قوم کی تقلید کرتے ہیں، مغرب کی تقلید کرتے ہیں. ان کے لیے ہے نصلیہ جہنم. اگر رسول اللہ سے جدائی اختیار کر لی اور مومنین کے علاوہ دیگر لوگوں کا، غیر مومن لوگوں کا راستہ اپنا لیا، ان کا سبیل اپنا لیا، اس کا انجام جہنم ہے. ایک اور بات جو ضمناً آئی ہے اور اسے آج کے وقت میں شاید نہیں کر سکتے ہم، وہ ہے نولہ ما تولا. یہ قانون ہے اللہ کا. جدھر آپ جاؤ گے اللہ زبردستی آپ کا رخ نہیں موڑے گا، جدھر آپ جاؤ گے آپ کے لیے سہولتیں پیدا کرے گا. نولہ یعنی جب رسول اللہ کو چھوڑو گے، اللہ کی راہ کو چھوڑو گے، مومنین کے راستے کو چھوڑو گے، تو پھر کیا ہوگا؟
آگے کوئی رکاوٹیں آئیں گی؟ نہ، بالکل آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی. جو آپ چنو گے، جو آپ چاہو گے، جو آپ اختیار کرو گے، اللہ کی طرف سے وہی آپ کو فراہم کر دیا جائے گا. جس کو اپنا ولی بناؤ گے اللہ اسی کو تمہارا ولی بنا دے گا اور اسی کے ساتھ تم معشور ہوگے. جس کی ولایت اختیار کرو گے، رسول کی ولایت کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر اور اولیاء کی ولایت کو چھوڑ کر، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اولی الامر ہیں، ان کی ولایت کو چھوڑ کر اگر تم نے کسی کی بھی ولایت اختیار کی، پیروی اختیار کی، اطاعت اختیار کی، اتباع اختیار کی، اللہ اسی کے ساتھ تمہارا نام درج کر دے گا، اسی کے ساتھ دنیا میں محشور ہوں گے اور اسی کے ساتھ آخرت میں بھی محشور ہوں گے. اس نقطے کی وضاحت ہے. یہ جو اشارہ کیا کہ صراط کا آیت کے اندر قرینہ موجود ہے، بلکہ صراحت موجود ہے کہ جو بھی رسول اللہ کا راستہ چھوڑے گا اور غیر مومنین کا راستہ اختیار کرے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ چونکہ ساتھ ہی فرما دیا نولیہ ما تولا، ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی کو ولی بنانے والے کو اسی ولی کے ساتھ جوڑ دیں گے اور اس کے ساتھ اس کو درج کر دیں گے، اسے موڑیں گے نہیں، اسے ہدایت بھی نہیں ہوگی، اس کا رخ اسی کے ساتھ اور شمار اور حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم، صراط رسول اللہ و سبیل اللہ سے دور ہو کر غیر مومنین کا راستہ اپنانے والوں سے خداوند تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ. اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ولایت میں، اپنے رسول کی ولایت میں اور اپنے اولیاء کی ولایت میں شمار فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں. تقوی کے نظام اور تدبیر تقوی کے قیام کے لیے اور نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے جامع. اس جامع تقوی کے نظام کا ایک اہم حصہ و رکن جس نے معاشرے میں تقوی کی ترویج کرنی ہے اور امت با تقوی تیار کرنی ہے اور نظام با تقوی تعلیم دینا ہے، وہ روز جمعہ اور خصوصاً روز جمعہ میں نماز جمعہ ہے، صلاۃ الجمعہ ہے. خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس مقصود کے لیے کہ امت با تقوی وجود میں آئے اور امت
وہ امت جو ولایت اللہ میں ہو، جو ولایت رسول اللہ میں ہو، اور جو ولایت اولی الامر میں ہو، اس امت کے قیام کے لیے، تشکیل کے لیے صلاۃ الجمعہ کا اہتمام ہوا ہے۔ لیکن متاسفانہ دیگر معارف دین کی مانند یہ اہم و عظیم فریضہ شبہات کی بنیاد پر علماء میں زیر باس آیا ہے اور اس میں شبہات پیدا کیے ہیں، اور عوام میں بے رغبتی اور جمعہ سے دوری اور بے عملی کا سبب بنا ہے۔ بعض فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہم انہوں نے اپنے اپنے عہد میں اس کو احیاء کرنے کی کوشش کی ہے اپنی کوششوں کے ساتھ، اور ان میں سر فہرست شہید ثانی ہیں۔ شہید ثانی نے ان شبہات کو برطرف کرنے کے لیے ایک کتاب تالیف کی ہے صلاۃ الجمعہ کے عنوان سے، اور فقہی اجتہادی باس کی ہے اس کے اندر، جسے ہم یہاں مومنین کی آگاہی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ شہید ثانی نے بیان فرمایا ہے کہ نماز جمعہ کے اوپر جو وجوب کے اوپر دلائل ہیں، ان میں پہلی دلیل آیہ کریمہ ہے سورہ مبارکہ جمعہ کی۔ اس آیہ کے مطابق نماز جمعہ واجب ہے عینی اور واجب ہے تعیینی، یعنی کفائی نہیں ہے، فرد فرد پر واجب ہے، اور اسی طرح ہر زمانے کے لیے منحصراً معیناً جمعہ ہی روز جمعہ کو واجب ہے، دوسرا کوئی اور فریضہ جمعہ کے علاوہ مومنین کے لیے واجب نہیں ہے۔ یہ آیہ کریمہ کا اصل مضمون ہے اور معنی ہے۔ اب اس وجوب سے اگر کوئی استثناء ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، جیسا کہ ہے، اور دلیلیں آگے آئیں گی، بیان فرمائیں گے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب ندا ہو روز جمعہ تو مومنین سعی کریں، جلدی کریں، شتاب کریں نماز جمعہ یا ذکر اللہ کی طرف۔ ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ ہے، اجماع ہے علماء کا، علماء اسلام کا، تمام مسلمین، تمام مسالک و فرقوں کے علماء کا اجماع ہے کہ ذکر اللہ سے مراد اس ندا کے بعد جس کی طرف جلدی کرنی ہے وہ نماز جمعہ ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد خطبہ ہے، کہ خطبہ کی طرف جلدی کرو آؤ۔ باہر کے دونوں درست معنی ہو سکتے ہیں کہ خطبہ چونکہ نماز کا حصہ ہے لہٰذا نماز جمعہ ذکر اللہ ہو یا خطبہ جمعہ ذکر اللہ ہو، ہر دو صورتوں میں واجب ہے تمام مومنین پر فردن فردن کہ روز جمعہ وقت نماز جمعہ جب ہو جائے تو نماز جمعہ کی طرف سرعت سے جلدی سے آئیں۔ شہید فرماتے ہیں وَلَمَّا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرًا وَأَمَرَ بِهَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ذکر کہا ہے نماز جمعہ کو، اور امر کیا ہے، حکم دیا ہے اس ذکر کی طرف جلدی آنے کا اور اسے قائم کرنے کا، وَنَدَبَ إِلَىٰ قَرَاءَتِهَا فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ، سورہ جمعہ کو نماز جمعہ میں رکعات جمعہ میں پڑھنا مستحب قرار دیا ہے۔ بل قیل انہ اوجبہا، بلکہ بعض علماء کے نزدیک، فقہا کے نزدیک نماز جمعہ کے اندر سورہ جمعہ پڑھنا واجب ہے، بعض نے واجب کہا ہے۔ لِيَتَذَكَّرَ السَّامِعُونَ مَوَاقِعَ الْأَمْرِ وَمَوَارِدَ الْفَضْلِ، کیوں نماز جمعہ کی رکعات میں سورہ جمعہ پڑھا جائے؟ تاکہ ہر جمعہ نماز جمعہ کی عظمت، فضیلت اور اہمیت مومنین سنیں، امام قرأت کرے بالجہر اور مومنین سماعت کریں اور سمجھیں، ہر جمعہ ان کے کانوں میں یہ بات پہنچے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، یہ سنیں، تکرارن سنیں، ہر ہفتے سنیں، تاکہ سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو، بیزاری و بے رغبتی ان کے اندر پیدا نہ ہو۔ عقبہ یعنی نماز سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کی اہمیت، وجوب اور تاکید کے بعد عقبہ فی السورۃ التی بعدہا،
سورہ جمعہ کے بعد آنے والی سورہ منافقون، اس میں تعقیب کیا، تعاقب کیا ہے اس مطلب کا نماز جمعہ کا. نماز جمعہ سورہ جمعہ میں ذکر کر کے پھر سورہ منافقون میں بھی نماز جمعہ کا ذکر جاری رکھا ہے، اس کی تعقیب کی گئی ہے. التی بعدہا، جو سورہ جمعہ کے بعد ہے، التی یذکر فیہا المنافقین، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے، بالنہی عن ترکہا والاہمال لہا والاشتغال عنہا. سورہ منافقون میں سورہ جمعہ کے اندر، سورہ جمعہ میں جس کو ذکر کہا گیا ذکر اللہ، اس کو سورہ منافقون میں جا کر کہا گیا ہے کہ اس کو ترک نہ کریں، نہی کی گئی ہے. سورہ جمعہ میں حکم ہے کہ نماز جمعہ میں سعی کرو، جلدی کرو، قائم کرو. سورہ منافقون میں کہ ترک مت کرنا، ترک کی نہی کی گئی ہے. والاہمال لہا، اور بیزاری، بے رغبتی، مہمل نہ چھوڑو، اس کو کم اہمیت نہ سمجھو. والاشتغال عنہا، اور خصوصاً نماز جمعہ کے وقت کوئی ایسا کام جو آپ کو نماز جمعہ سے روک لے، دور کر دے، ہٹا دے اور مشغول کر دے، ہر قسم کے اشتغال سے، مشغولیت سے نہی کی گئی ہے. نماز جمعہ کے وقت سورہ منافقون کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں. سورہ منافقون میں ہے کہ نماز جمعہ کے وقت ہر قسم کی مشغولیت ترک کر دیں، کوئی بھی ہو، گھریلو ہو، عوامی ہو، کاروباری ہو، نجی ہو، کسی قسم کی مشغولیت ہے وہ چھوڑ دو اور سب چھوڑ کر نماز جمعہ میں آ جاؤ. بقولہ تعالی، یہ آیا سورہ منافقون کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جیسے سورہ جمعہ میں اسی عنوان سے شروع ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. سورہ منافقون میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مومنو، ذکر اللہ، جب ذکر اللہ سے مراد وہی جو سورہ جمعہ میں جس کو ذکر اللہ کہا گیا، جس کی طرف سعی کرنی ہے، دوڑ کے آنا ہے، جلدی آنا ہے، اسی ذکر اللہ کے بارے میں ہے کہ اس ذکر اللہ میں شمولیت سے تمہیں مشغول نہ کریں تمہارے اموال، کام، کاروبار، دکانیں، لین دین، و لا اولادکم، اور نہ ہی تمہارے گھر، خاندان، بیویاں، بچے، رشتہ دار، اقارب، یہ تمہیں جمعہ سے روکے نہیں، مشغول نہ کر لیں. چونکہ عموماً انسان یا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ جمعہ گزار رہا ہوتا ہے. اگر گھر میں نہیں ہے تو پھر دفتر میں ہے، کام پہ ہے، کمپنی میں ہے، کسی جگہ کوئی اور معاملہ انجام دینے جا رہا ہے. ان دونوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ان دونوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ روز جمعہ نہ اولاد میں بسر کرو اور نہ کاروبار میں. نماز جمعہ کے وقت دونوں کو چھوڑ دو. الہا پہلے معنی کئی بارہا کیا ہے، لا تلہکم، تمہیں مشغول نہ کر دیں، فریضہ سے ہٹا کر اپنے اندر تمہیں مشغول نہ کر دیں اولاد اور اموال. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر کسی نے کیا یہ کام، اس کے پاس فتاویٰ ہیں، شبہات ہیں، اقوال ہیں، ان کو بنیاد قرار دے کر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اولاد کے ساتھ خاندان میں بیٹھا ہوا ہے، وقت گزار رہا ہے، دعوت رکھی ہوئی ہے، کسی کے ہاں خود اس کی دعوت ہے، کسی نے اس کے ہاں جمعے کے دن آنا ہے، میٹنگ رکھی ہوئی ہے. عموماً ایک مذہبی طبقہ، خصوصاً تنظیمی مذہبی طبقہ، یہ جمعے کے دن میٹنگ رکھ لیتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے میں گیا تو وہ تنظیمی گروہ کی دعوت پر گیا تھا اور امام بارگاہ سارا خالی تھا، 10-20 افراد آگے بیٹھے ہوئے تھے اور باہر روڈ کے باہر سڑک پر مومنین سینکڑوں کی تعداد میں سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے.
میں جب مجلس پڑھ رہا تھا تو نظر نہیں آ رہے تھے جو سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے، اندر والے نظر آ رہے تھے. جب مجلس پڑھ کے نکلا باہر تو باہر امام بارگاہ کے باہر رش تھا. پھر وہ ملاقات بھی ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کی مجلس سنی ہے یہاں روڈ پہ بیٹھ کر. تو میں نے ان سے کہا کہ اندر کیوں نہیں آئے ہو؟ مذاق بھی کیا میں نے کہا جیسے خواتین کے لیے بعض اوقات ہوتے ہیں ایسے ایام نہیں جا سکتی ہیں عبادت گاہ میں، تو کیا آپ تو مرد ہو، آپ کو تو ایسا کوئی رکاوٹ نہیں، آپ کیوں نہیں آئے اندر؟ کہنے لگے جی نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مشکل ہماری یہ ہے کہ یہ گروہ جس نے یہ مجلس کروائی ہے، جب ہم مجلس رکھتے ہیں تو یہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اسی جگہ پر، اسی امام باڑے کے اوپر والے آفس میں. یہ کبھی مجلس میں نہیں آتے. نماز جمعہ ہوتی ہے یہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جماعت ہو رہی ہوتی ہے یہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، مجلس اذان ہو رہی ہوتی ہے یہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان مومنین کا شکوہ تھا، اور کہا اس لیے ہم نے بھی چونکہ ان کی طرف سے مجلس تھی ہم ان کی مجلس میں نہیں آئے، لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس تھی، ذکر امام تھا، وہ ہم نے سننا تھا، لہٰذا ہم باہر سڑک پر بیٹھ کر ہم نے سنی. یہ آپ بیتی ہے، یعنی خود میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا. اس کو الہا کہتے ہیں. نماز جماعت کے وقت دفتر میں بیٹھے رہنا. یہاں بھی میں دیکھتا ہوں جامعہ میں بعض سٹاف ایسے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ کام میں لگے رہتے ہیں، یا اس وقت کوئی کام کھول لیتے ہیں، فوراً بند کریں. کوئی بھی اذان ہو، نماز کا جب وقت ہوتا ہے سارے کام بند، جو کر رہا ہے ختم کریں اور نماز کے اندر جماعت کے ساتھ شرکت کریں. یا طلبہ ہیں انہوں نے بہانے بنائے ہوتے ہیں کمیٹیوں میں کام کرنا ہے، نماز کے وقت کوئی کمیٹی، کوئی مشغولیت، کوئی سٹاف، کوئی دفتر، کوئی مہمان سمیت نماز میں آ جائیں. ظاہر ہے اگر غیر مسلم مہمان ہے اسے بٹھا کے آ جائیں، مسلمان مہمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، اسے لے کر نماز جماعت میں سارے شریک ہوں. کیونکہ یہ آیہ سورہ منافقون کیا کہہ رہی ہے؟ اگر نماز کے وقت، نماز جمعہ کا وقت ہے، فرمان ہے نماز جمعہ کے وقت اگر کوئی مشغول رہا، گھر میں مشغول رہا، دفتر میں مشغول رہا، میٹنگوں میں مشغول رہا، اور باقی سیاسی کاموں میں مشغول رہا، کاروباری کاموں میں مشغول رہا، اگر کسی نے وقت جمعہ، نماز جمعہ کے وقت اگر کسی نے یہ نفع کمانے کی کوشش کی، دکان کھول کے رکھی، کاروبار کھول کے رکھا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی خسارے والے ہیں، یہی دیوالیاں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تباہ حال ہیں. ان کی دنیا بھی خسارہ اور ان کے آخرت کا بھی خسارہ ہے، جو روز جمعہ وقت نماز جمعہ کاروبار کریں یا گھر میں رہیں اولاد کے ساتھ. اولاد کا مطلب یعنی خاندانی مشغولیات ہوں. جیسے ہوتا ہے آج خاندان میں مہمانوں نے آنا ہے، نکاح ہونا ہے، منگنی کے لیے لوگ آئے ہیں، بارات رکھی ہوئی ہے، فلاں ہے، یہ اولاد کی مشغولیت ہے، خاندانی مشغولیت ہے. کاروباری اور خاندانی مصروفیات نماز جمعہ کے وقت ممنوع، قرآن کہہ رہا ہے ممنوع ہیں، حرام ہیں، جرم ہے اور خسارہ ہے اور سزا بھی ہے اس کی. وَنَدَبَ إِلَىٰ قَرَاءَةِ هَٰذِهِ السُّورَةِ فِيهَا أَيْضًا لِذَٰلِكَ، اور اسی لیے روایت کے اندر ہے کہ سورہ منافقون پڑھنا بھی نماز جمعہ کے اندر مستحب ہے. یہ بھی پڑھی جائے باقاعدہ. ایک رکعت میں نماز جمعہ، ایک رکعت میں سورہ جمعہ اور ایک رکعت میں سورہ منافقون، یہ دونوں صورتیں مل کر مضمون کی تکمیل ہوتی ہے. ان دونوں سے آدھا مضمون سورہ جمعہ میں ہے، آدھا مضمون باقی ماندہ منافقون میں ہے. سورہ جمعہ میں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ان کے بارے میں ہے کہ جو او کرو کام کرو، اور سورہ منافقون میں ہے اگر جو نہیں کریں گے وہ کون ہیں، ان کو عنوان ہی منافق کا دیا گیا ہے. اور روایت میں بھی تھا کہ اگر 3 جمعہ کسی نے عمدن ترک کیے تو منافقوں کے زمرے میں درج ہو جائے گا. وَنَدَبَ إِلَىٰ قَرَاءَةِ هَٰذِهِ السُّورَةِ فِيهَا أَيْضًا لِذَٰلِكَ تَأْكِيدًا لِلتَّذْكِيرِ بِهَٰذَا الْفَرْضِ الْكَبِيرِ، تاکید کرنے کے لیے کہ یہ عظیم، یہ بزرگ فریضہ، باعظمت فریضہ جس کے برابر کوئی اور فریضہ نہیں ہے، اس کے لیے مومنوں کو تاکید کرنے کے لیے. وَمِثْلُ هَٰذَا، شہید فرماتے ہیں وَمِثْلُ هَٰذَا لَا يُوجَدْ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْفُرُوضِ مُطْلَقًا، نماز جمعہ کے علاوہ کسی فرض کے بارے میں
اس طرح کی تاکید نہیں ہے کہ آپ یہ فریضہ قائم کرو، اگر نہیں کیا تو خسارے میں ہوگے، اس طرح کہیں نہیں ہے۔ نماز یومیہ کے بارے میں نہیں ہے، حج کے بارے میں نہیں ہے، روزے کے بارے میں نہیں ہے۔ ان کے اپنے اپنے اثرات ذکر کیے گئے ہیں، وہ بھی واجب ہیں، نہ یہ کہ ان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن تاکید کا بیان انداز جو نماز جمعہ کے اندر ہے وہ ان فرائض کے بارے میں نہیں ہے کہ اگر نماز جمعہ میں شرکت نہ کی سب کچھ گنوا بیٹھے ہو، اولئک هم الخاسرون، سب گنوا بیٹھے ہو، وہ عبادتیں بھی گنوا بیٹھے، وہ علم بھی گنوا بیٹھے، وہ تمام محنت جو کی ہوئی ہے تم نے، مال و مانا ہر دو کا گنوا بیٹھے تم۔ فإن الأوامر بها مطلقة مجملة غالبا خالیة عن هذا التاکید والتصریح بالخصوص۔ دیگر فرائض کے بارے میں جو آیات ہیں ان کے بارے میں اوامر ہیں، حکم ہیں، لیکن اتنی تاکید نہیں ہے، مجمل ہیں اور مطلق ہیں اور تاکید سے خالی ہیں، اور اتنی صراحت ان کے اندر نہیں ہے جو نماز جمعہ کے بارے میں ہے۔ حتی الصلاۃ التی ہی افضل الطاعات بعد الایمان، بلکہ نماز یومیہ جو ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے اس کے بارے میں بھی ایسی تاکید نہیں ہے جو نماز جمعہ کے بارے میں کی گئی ہے۔ لا یقال، یہاں سے اب آگے وہ طالب علمانہ انداز شروع ہو جاتا ہے کہ شبہات پیدا کرنا، اگرچہ بہت واضح ہے، آیت قرآن میں اتنی صراحت ہے، وہ وضاحت ہے کہ کسی قسم کا کوئی احتمال پیدا بھی نہیں ہوتا، لیکن طالب علم کر لیتا ہے۔ وہ ایک ایسے لطیفہ نما مطلب ہے کہ ایک پتا، درخت کا پتا ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور اسی طرح چیونٹی جب پانی سیلاب آتا ہے، پانی بہتا ہے، چیونٹی ڈوب جاتی ہے۔ پتے اور چیونٹی نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ مدد یہ ہے کہ جب ہوا چلے تو چیونٹی پتے کی مدد کرے گی، پتے کو تھام لے گی، پکڑ لے گی کہ اڑ نہ جائے پتا، اور جب بارش برسے اور پانی بہہ نکلتا ہے تو پتا چیونٹی کو اپنے اوپر سوار کر کے کشتی بن جائے گا، چونکہ پتا نہیں ڈوبتا، اور چیونٹی پتا چیونٹی کو سہارا دے گا۔ یہ دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا، اور معاہدہ کرنے کے لیے انہوں نے ایسی جگہ ڈھونڈی کہ جہاں پر کوئی طالب علم نہ ہو یہاں ارد گرد موجود۔ چیونٹی نے یہ کہا کہ معاہدہ تو بہت اچھا ہے، لیکن معاہدہ منعقد کرنے کے لیے کوئی ایسی خلوت والی جگہ ڈھونڈو جہاں طالب علم نہ ہو۔ تو چلے گئے ایک خلوت والی جگہ پر، کسی دور جگہ پر، وہاں جا کے معاہدہ ہونے لگا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جب پانی آئے گا تو پتا چونٹی کو سہارا دے گا، اور جب ہوا چلے گی تو چونٹی پتے کو سہارا دے گی، تو جھاڑی کے پیچھے سے طالب علم اٹھا اگر دونوں ایک ساتھ آ گئے پھر کیا کرو گے تم؟ اگر بارش بھی چل پڑے اور ہوا بھی چل پڑے پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جس سے بچتے تھے ڈرتے تھے وہی آ گیا یہاں پر۔ جہاں نہیں بھی کوئی شبہ ہو سکتا طالب علم وہاں بھی کر لیتا ہے شبہ، یہ مہارت ہے ان کی۔ اب آیت کریمہ میں جو حکم ہے نماز جمعہ کا، اس کے بارے میں فقہی اعتراضات و اشکالات، ٹیکنیکلی باتیں ہیں یہ ساری، انہیں ہم اس طرح ڈیٹیل میں نہیں بیان کریں گے، صراحت کے ساتھ گزر جائیں گے۔ وہ باتیں جو طالب علم عوام دونوں کو سمجھ میں آتی ہیں انہیں زیادہ وضاحت کریں گے، لیکن اس حصے کو علماء کے لیے، اہل علم کے لیے، طلاب کے لیے بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ فقہی طور پر شہید جو استدلال کر رہے ہیں آیہ کریمہ سے وجوب نماز جمعہ، اور وہ بھی تعینی و عینی، اس کے اوپر جتنے شبہات اعتراضات وارد ہوئے ہیں وہ سارے قابل قبول نہیں ہیں۔ شہید نے ان کا جواب دیا ہے۔ لا یقال سے وہ اعتراضات شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام فرائض دینیہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ چونکہ یہی لحظہ ہے قبولی دعا کا، ہم دعا کرتے ہیں ان مومنین کے لیے جو دنیا سے رحلت کر گئے ہیں،
خداوند تعالیٰ انہیں مغفرت عطا فرمائے۔ خصوصاً جامعہ کے یہ جو گزشتہ 2 ہفتے گزرے ہیں، جامعہ کے 2 معاونین جن کا بڑا حصہ اور کردار رہا ہے اس جامعہ کی تاسیس میں، ایک ذاکر علی زیدی صاحب تھے، جنرل ذاکر زیدی صاحب، جن کی پچھلے ہفتے وفات ہوئی تھی، اور اس ہفتے ایک اور ہمارے معاون جو کراچی میں شہزاد صاحب، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ تمام عزیزان ان دونوں عزیزوں کے لیے اور دیگر جو مرحومین ہیں حاضرین کے اور مومنین کے، ان سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔